ناظرین، آج ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بتائی ہوئی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے سن کر ہم اپنی پوری ترقی کے باوجود بھی سمجھ نہیں سکتے۔ یہ نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتائی تھی، اور اس نشانی کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہوئے معلوم ہوا تھا۔ یہ نشانی کیا ہے اور یہ کس طرح سے دنیا پر اثر انداز ہوگی، اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے ساتھیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر اور مکرم پیغمبر تھے۔ یہ تمام پیغمبروں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن تک فرشتے وحی لے کر نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلیم اللہ بھی تھا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایات میں بہت ہی زیادہ بہادر اور جلد غصہ کرنے والا پیغمبر دکھایا جاتا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ایسی ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، یا بہت کم لوگوں کی اس پر نظر پڑی ہے اور انہوں نے اس بارے میں غور کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے بہت سارے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ انہی سوالات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام تک بھی پہنچایا، اور ان کے سوالات کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام اکتا گئے تھے اور ان پر غصہ کرنے لگے تھے۔ اسی طرح ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، اس دنیا کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جن، چرندے، پرندے اور نباتات بھی شامل ہیں، وہ آپ کے حکم کے خلاف ہو جائیں اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر پوری دنیا بھی میرے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان پر ایک ایسا جانور چھوڑ دوں گا جو پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، وہ جانور اس وقت کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جانور میری بنائی ہوئی بہت سی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حدیث کا مفہوم ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا۔ یہ سن کر ہی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا بھی کوئی جانور ہے جو اس اتنی بڑی دنیا کو اور اس کی تمام مخلوقات کو ایک ہی نوالے میں کھا کر ہڑپ کر جائے، اور پھر اس پر یہ سوچ کہ وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ جانور چر رہا ہوگا، اور وہ جانور خود کتنا بڑا ہوگا جو اس پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ بے شک یہ جانور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اور اللہ رب العزت تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے، اگر اللہ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میری نافرمانی کرے یا میری اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، لیکن کسی کے بھی انکار کرنے سے یا اطاعت سے روگردانی کرنے سے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اللہ رب العزت کی خدائی کم ہوتی ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ زمین کس قدر بڑی اور وسیع ہے، اور زمین ہمارے نظام شمسی میں سے 5واں بڑا ستارہ ہے، جبکہ ہمارے پورے نظام شمسی کی حیثیت ہماری ایک کہکشاں میں ایک ریت کے ذرے جتنی بھی نہیں ہے۔ ہماری اس پوری کہکشاں جتنی بڑی کہکشائیں بھی ناقابل بیاں تعداد میں کائنات میں موجود ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری قابل مشاہدہ کائنات، یعنی جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کائنات میں تقریباً 2 خرب سے زائد کہکشائیں موجود ہیں، اور ہر ایک کہکشاں میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 10,000 خرب زمین جیسے سیارے بھی موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں زمین جیسے سیارے کس قدر بڑی تعداد میں موجود ہوں گے، اور اس پوری کائنات کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، اور وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو زمین جیسے بڑے سیارے کو ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ ہم آپ کو ایک اور جانور کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور حدیث نبوی میں بھی ملتا ہے۔ اس جانور کو اللہ رب العزت نے قرآن میں دابت الارض کا نام دیا ہے، یعنی زمین کا جانور، اور یہ جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ جب قیامت آنے والی ہوگی تو یہ جانور نہایت ہی عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا، اور اس کے اندر تمام جانوروں کی مشترکہ صفات پائی جائیں گی، یعنی اس کی دم کسی اور جانور جیسی ہوگی، منہ کسی اور جانور جیسا ہوگا، جسم کسی اور جانور جیسا ہوگا، اور آنکھیں کسی اور جانور جیسی،
یعنی اس کا پورا جسم کسی نہ کسی جانور سے مماثلت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور نہایت تیز رفتار ہوگا اور ان آبادیوں کا چکر کاٹے گا جہاں پہ اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ موجود ہوں گے، اور ان آبادیوں کے گرد چکر کاٹ کر یہ بھاگتا ہوا غائب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جانور کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور جیسے یہ اچانک ظاہر ہوا تھا ویسے ہی اچانک غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کو بھی حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن جن آبادیوں کا چکر کاٹے گا وہاں پہ عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت زمین پر مومنین کی تعداد بہت کم ہوگی، اور زمین پر فاسق فاجر اور کفار اقوام کا نظام اس دور میں طے و بالا ہو جائے گا، اور لوگ کھلم کھلا فحاشی اور گناہوں کے کاموں کے عادی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کو محض ایک لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت اس قدر بڑی ہے، اگر ہم اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں تو ہمارا دماغ جواب دے جائے گا، لیکن اس لفظ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی کبرائی بیان نہ ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم کرنا چاہے گا تو محض کن کہے گا، اور یہ پوری کی پوری کائنات اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر کر ختم ہو جائے گی۔ یہ کائنات کیسے اور کس انداز میں ختم ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ہماری ایک کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ اس قدر بڑی ہے کہ ہم اس کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھی چلیں جو کہ 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی ہمیں اس پوری کائنات کے صرف ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاننے میں 96 ارب سال لگ جائیں گے۔ باقی وہ کائنات جسے ہم ابھی تک نہیں دیکھ سکے وہ نہ جانے کتنی بڑی ہوگی، اور یہ ہے میرے رب کی کبریائی اور اس کی عظمت۔ اس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زمان و مکان، یہ زمین و آسمان میرے ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہے، اور انہیں میں جب چاہوں ختم کر دوں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری دنیا اور کائنات کی اہمیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اتنا عظیم ہے اور اتنا بڑا ہے کہ نہ جانے ان جیسی کتنی کائناتیں اللہ رب العزت بنا چکا ہے۔ اس لیے ہم جیسے حقیر لوگ اگر اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تب بھی اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مسلمان گمراہ ہو جائے جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہوئے تو اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے مسلمانوں کو زوال کا شکار کر دے گا اور انہیں ان کے ہاتھوں ہی ان کے اعمال کی موت مارے گا، اور کفار میں سے ایسے لوگوں کو سامنے لائے گا جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی وہ حلاوت عطا فرمائے، اللہ رب العزت کے احکامات کی خوشی خوشی پیروی کر سکیں، ہمارے ذہن میں دوزخ کا ڈر اور جنت کی محبت نہ ہو بلکہ فقط اللہ رب العزت کی رضا کا شوق ہو۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔